السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جناب ہم پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے، اور آج ان کی جانب سے اسلام آباد کے اندر ایک مارچ، چھوٹا سا مارچ بھی جو ہے وہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا، لیکن اس سے زیادہ کوئی بڑا پروگرام ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ میڈیا کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، ٹاک شوز کے اندر، پریس ریلیزز کے ذریعے ان کی جانب سے جو ہے وہ احتجاجی کلمات تو آ رہے ہیں، لیکن کوئی بڑی تحریک جو ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ کیا یہ معاملہ بس یہیں تک رہے گا، پریس کانفرنسوں کی حد تک، میڈیا ٹاکس کی حد تک ہی رہے گا، یا یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا؟ ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا دن تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہی اطلاعات آئیں کہ جناب وہاں پہ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ملی، جس کے بعد ان کی بہنوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب ہم یہیں پہ دھرنا دینے لگے ہیں، اور ان کے کارکنوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس دھرنے میں شمولیت کا اعلان کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 3 استعفے آلریڈی ججز کی جانب سے آ چکے ہیں، 2 سپریم کورٹ سے اور 1 لاہور ہائی کورٹ سے۔ آج انصار عباسی صاحب کی یہ خبر آئی کہ جناب مزید 4 ججز بھی سوچ رہے ہیں۔ وہ کون سے ججز ہیں نام انہوں نے نہیں لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب 4 ایسے ججز ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ بھی اپنے استعفے جمع کروا دیں۔ کیا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو صورتحال بنی ہے یہ وقتی طور پہ تھوڑا بہت احتجاج ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یا ایک کسی بڑی احتجاجی تحریک کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ حالات کس طرف جائیں گے، اسی پہ بات کریں گے۔ 4 سینئر جرنلسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈیو کے اندر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن مزمل سہروردی صاحب، مزمل صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور بیورو چیف ہیں عمر دراز گوندل صاحب۔ عمر بھائی بہت شکریہ آپ آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن سید مزمل، بہت شکریہ مزمل آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب۔ بہت بہت شکریہ اطہر بھائی آپ کا، بلکہ آپ ہی سے آغاز کریں گے کیونکہ آپ اسٹوڈیو میں نہیں ہیں، تو میرے خیال میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے۔ اطہر بھائی، یہ جو بھی احتجاج وغیرہ جتنا بھی ہوا ہے ابھی تک اپوزیشن کی جانب سے، آپ کے خیال میں اس کے اندر کوئی جان ہے، یا اگر میں کہوں اس میں کوئی دانت ہے جس سے حکومت پریشان ہو کہ جناب باقی کوئی بہت بڑی تحریک، احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں تو مجھے بہت بڑی احتجاجی تحریک نظر نہیں آ رہی۔ بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ نومبر کے مہینے میں سہیل آفریدی صاحب کو احتجاج وغیرہ کریں گے، لیکن پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے مجھے گراؤنڈ اس طرح بھی بنا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا ذکر آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کیا کہ کچھ جج صاحبان مزید استعفے دے سکتے ہیں، تو اب یہ جو معزز جج صاحبان جنہوں نے استعفے دیے ہیں، اب اگر یہ باہر جا کے بار کونسلز وغیرہ سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ حکومت کے لیے مشکلات کا آغاز ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت بڑی کوئی مشکل کریٹ ہو جائے گی، لیکن چیزیں پھر اس طرف جا سکتی ہیں۔ اور بنیادی طور پہ اوور آل جس طرح چیزیں کی جا رہی ہیں، 27ویں آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے، تو وہ اتنا کچھ حکومت نے کر دیا اتنے چھوٹے سے ٹائم میں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مواد حکومت کی جانب سے کافی زیادہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی تو پوری کوشش ہے کہ اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہو، لیکن نومبر کے مہینے میں مجھے کوئی بڑی تحریک اس طرح فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ مزمل صاحب، یہ 27ویں ابھی تو 27ویں کے اوپر احتجاج کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ تو حکومتی وزراء نے اب کہنا شروع کر دیا جی 28ویں بھی آنے والی ہے، اس کے اوپر اب تیاری ہو رہی ہے، تو پھر اپوزیشن کی جانب سے تو کوئی مؤثر فی الحال احتجاج نظر نہیں آ رہا۔ اطہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا فی الحال۔ مجھے تو 27ویں کی بہت قبولیت نظر آ رہی ہے، اچھا، کیونکہ آج کس کی طرف سے؟ پورے تمام مکاتب فکر کی طرف سے اچھا دیکھیں نا، آج سپریم کورٹ تک مارچ کیا گیا، جی، تو کتنے وکلا تھے؟ وکلا میں قبولیت ہے۔ کتنے ججز نے استعفیٰ دیا؟ وہ 3 نے۔ ججز میں قبولیت ہے۔ کتنے سیاسی کارکن باہر نکلے؟ سیاسی کارکنوں میں قبولیت ہے۔ کتنے عوام باہر نکلے؟ عوام میں قبولیت ہے۔ مجھے تو 27ویں ترمیم کی قبولیت تمام مکاتب فکر میں بہت زور سے نظر آ رہی ہے، اور لگ رہا ہے یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے مکاتب فکر کے ایک اہم رکن، ان کی بھی قبولیت ہے۔ ہم بھی 27ویں، میرے نزدیک 27ویں ترمیم میں ایسا کیا ہوا ہے جس پہ شور مچایا جائے؟ ٹھیک ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جج کہتا ہے کہ جی میں لاہور ہائی کورٹ میں تو بیٹھ کے انصاف کر سکتا ہوں لیکن سندھ ہائی کورٹ میں بیٹھ کے انصاف نہیں کر سکتا، یہ کیا منطق ہے؟ یا وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر آپ بلوچستان کی عوام کو انصاف دینے کے لیے کہیں گے تو میرے ساتھ بڑا ظلم ہو جائے گا، میں تو پیدا ہی لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب کے لوگوں کو انصاف دوں، یہ تو کوئی منطق نہیں ہے۔ اور 18ویں ترمیم سے پہلے جب 1973 کا آئین بنا تھا اس میں تبادلے کی شک موجود تھی، تو دوبارہ محسوس کی گئی پارلیمان کی طرف سے کہ یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس ملک میں آئینی عدالت پہ
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उस पर अमल हो गया। इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, कोई प्रॉब्लम तो मुझे तो लगता है तमाम जजेस ने भी इसको कबूल किया, जाके हलफ उठाया, सब हुआ। तो मुझे तो नहीं कोई ऐसा नज़र आ रहा कि आप कहें कि जी कोई लीगल फर्टेनिटी बहुत एहतजाज कर रही है, कोई बहुत बड़ी सनतों के बंद हो गई हैं कि जी आप समझें सनतकारों ने हड़ताल पे चले गए हैं कि 27वीं तरमीम आ गई है। आप कहें कि जी सहाफ़ियों ने मंसूर अली खान काला दुपट्टा पहन के या काली पट्टी पहन के प्रोग्राम पहन के प्रोग्राम करने लग गया कि 27वीं तरमीम पास हो गई है। तो मुझे तो नहीं ऐसा कोई माहौल नज़र आ रहा। बाकी बयानात शयानात देना सियासत का हुस्न है और सियासतदानों को देने भी चाहिए, डेमोक्रेसी का हिस्सा है, उन्हें अपने हक में राय अम्मा हमवार करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वो कोशिश हो रही है और वो जमहूरियत है। काली पट्टी तो मैं नहीं लाई, लेकिन उमर दराज गुंदू साहब काली शर्ट पहन के आए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या उन्हें तो बंदा है, उन्हें तो बंदा है। उमर भाई ये नहीं हो रहा कोई एहतजाज वगैरह? सर वो कह रहे सारे स्टेक होल्डर्स खुश हैं, कोई ना आवाम निकल रही है ना बुकला निकल रहे हैं, जज भी सिर्फ ये 3 जज ही हैं, बाकी तो पूरी जुडिशरी जो है वो ऑन बोर्ड है, वो कह रही ठीक है, सतह खैर है। मंसूर साहब, तहरीक जब भी कोई आती है या कोई मोमेंटम बिल्ड होता है तो वो एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं होता। आप देखिए कि जिस तरह से मुज़म्मिल साहब फरमा रहे थे, तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं वो ज़ाहिर हुकूमत के तमाम ही मकातब फ़िक्र जो हैं वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन जो 2 जजेस के इस्तीफ़े आए हैं वो भी तो आखिर एक एहतजाज है। लाहौर से इस्तीफ़ा आया और मज़ीद इस्तीफ़े एक्सपेक्टेड हैं, ये सबको पता है। ठीक, अगर आप 2007 की जो जजेस की मूवमेंट थी अगर उसको भी देखें तो उसके भी बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। एक मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नून उतनी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, फिर यहाँ पे गवर्नर राज नाफिज हुआ था, मरहूम तासीर साहब थे, उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी उसमें और तरह से शामिल हो गई थी। ये जो तहरीक है इस वक्त अगर कहा जाए कि कोई सामने कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, अपोजिशन उस तरह से ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, वकला कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह कराची में उन्होंने एक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कन्वेंशन बुला ली है, इस समय तो अगर आप कहेंगे तो ज़ाहिरन कोई तहरीक ग्राउंड पे नहीं है, कोई ऐसा एहतजाज भी नहीं है, लेकिन ये कहना कबलज़ वक्त है अगर मजीद इस्तीफ़े आते हैं, क्योंकि अब तहरीक जो हम पहले पिछले 2 सालों में देख रहे थे वो PTI की तहरीकें थी, इमरान खान सेंट्रिक तहरीकें थी। ये जो इस वक्त हम जिस तरफ जा रहे हैं ये नज़र आ रहा है कुछ हो सकता है, अगर होगा वो नेशनल इशू के ऊपर है, वो कौमी तहरीक की सूरत में है, जिसमें आपकी अदलिया के मसाइल हैं, जिसके आपके सिस्टम के स्ट्रक्चर के मामलात हैं। अब ये जो 27वीं तरमीम है ये स्ट्रक्चर का इशू है, जिसमें आप देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो डोमिनेट कर रही है अदलिया को, इन चीज़ों को लेके मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम लगेगा मोमेंटम बिल्ड होने में। और अगर मिसाल के तौर पर जिन जजेस ने इस्तीफे दिए हैं, अगर मंसूर अली शाह साहब या अतर मिनल्ला साहब या कोई और इस्तीफे अगर आते हैं, ज़रा इमेजिन कीजिए कि कराची में, लाहौर में, पेशावर में, किसी भी जगह के ऊपर ये जजेस एक रैली की सूरत में निकलते हैं, अपने वकला की तरफ जाते हैं, बाहर नहीं जाना ना और कहीं नहीं जाना, बाहर तो उनका घर है, ठीक है। अगर वहां जाके खिताब करते हैं और वो बताते हैं कि जनाब देखिए मुझे ये एश्योरिटीज मांगी गई थी कि इलेक्शन को ना छेड़ें, ये गारंटीज दे दें तो आप चीफ जस्टिस बन सकते हैं। मैंने चूंकि उस पर गारंटी नहीं दी तो मुझे पहले वहां से निकाला गया, फिर मुझे एट द एंड इस्तीफा देना पड़ा। ये आप कह रहे हैं अगर ये कह दिया तो, अगर कह दिया तो अगर ये ज़ाहिर है क्योंकि मफरूज़ात है ना, मफरूज़ात है क्योंकि इतलात ये है कि कराची में खिताब मंसूर अली शाह साहब करेंगे, लेकिन चूंकि ये मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स ने कोर्ट किया, अब अगर ये हुआ तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर मोमेंटम मेरा ख्याल है बनेगा, वकला का जोश जज्बा अलग होगा। तो अभी कबलज़ वक्त तो हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब कोई बहुत ही कामयाब हो गया, गवर्नमेंट कोई गिरने पे आ गई है, घुटने टेकने पे, क्योंकि गवर्नमेंट तो इतनी कॉन्फिडेंट है, वो तो 27वीं को बॉर्डर किया, वो तो 28वीं की बात कर रहे हैं। जी, अब तो वो खुले तो कह रहे हैं 28वीं आ रही है, 27वीं तो फिर भी उन्होंने बड़ी देर छुपा के रखा। नहीं, अब तो कह रहे हैं 28वीं। अब तो वो सीधा कल मैं देख रहा था टॉक शोज पे, उन्होंने कहा 28वीं आ रही है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और फिर देखना चाहिए। जिम्मेदारी अपोजिशन की बहुत ज्यादा होगी। वकला अगर ये बात कर रहे हैं कि आपकी अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ गई है, तो फिर अगर आपको इशू नहीं है, जिस तरह मुज़म्मिल साहब बात कर रहे हैं, वकला को इशू नहीं है, बाहर को इशू नहीं है, तो फिर लोग तो कहेंगे ठीक है। आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, फिर मैं आगे जाऊँ। मैं कहता हूँ आज खबर आ गई है कि मंसूर अली शाह साहब ने किसी बात से खिताब ना करने का फैसला किया है। अच्छा, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, तो वो ये भी मतलब काम ठंडा हो गया। मैं कहता उमर साहब की, उमर भाई को नहीं पता, उमर भाई को मैं अपडेट करता। जी मुज़म्मिल साहब, ये आपके ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मेरे लिए पॉइंट ऑफ जो एक कंसर्न है वो ये है कि वो बिला वजह को जो एहतजाज या बिला वजह का जो एतराज़ किया गया अपोजिशन की जानिब से, क्या वाकई बिला वजह ही था वो, या फिर इनमें दमखमी नहीं है कि एक्चुअली अब ये कोई बड़ा एहतजाज कर सकते? नहीं, अपोजिशन से अलहदा होकर एहतजाज की जहाँ तक बात है, 27वीं तरमीम ने फेडरल इम्बैलेंस को ख़राब की है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि 40% पेंडेंसी 40% कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एड्रेस हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए पॉलिटिकल नेचर के केसेस के लिए अलग अदालत लेके आ गए, तो 90% पेंडेंसी लोअर कोर्ट्स में है जहां मैंने और आपने जाना है। उसके लिए क्या सोल्यूशन है? ज़ीरो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की SHO बना दी है ना आपने अब जज को,
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایڈہاکزم پھیل جاتا ہے. ایک ادارے میں آ کر جو انسائٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے, یو نیڈ ٹو اسٹے دیر فار اے فیو ایٹ لیسٹ ایئرز. اگر اس طرح سے ایگزیکٹو کے پین کے نیچے ایک جج آ چکا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا پولیٹیکل اوور ریچ اس کے اوپر نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ جو سپریشن آف پاور کی تھیوری جو ڈیموکریسی کی روح اور سول ہے, اس میں کیا تھا کہ ایگزیکٹو کے اوپر چیک ہوگی جوڈیشری کی, جوڈیشری کے اوپر ہوگی ایگزیکٹو کی. انہوں نے وہ چیکس کو کر دیا ختم. اب اس پہ کافی جسٹیفیکیشنز ہیں کہ دیکھیں یہ شب خون مارتے تھے اقتدار پہ, 2 تہائی اکثریت کے پرائم منسٹرز کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرا دیا تھا. لیکن اگر اس لاجک کے اوپر ادارے ختم کرنے پہ آئیں تو پارلیمان بھی نہیں بچے گی, کیونکہ پہلے روز سے آپ جو کرتے آئے ہیں تمام قانون سازیاں تمام پارٹیوں نے جو کی ہیں وہ پبلک ویلفیئر کے لیے تو نہیں کی. لیکن مزمل صاحب نے ایک جو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جناب یہ ججز جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جناب میں لاہور ہائی کورٹ میں تو انصاف دے سکتا ہوں, بلوچستان میں نہیں دوں گا میں. یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہماری مرضی کے فیصلے نہیں آئیں گے تو ٹرانسفر ہو, ادروائز پہلے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے کنسنٹ سے جج ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ دیٹ ہی ہیز ٹو ریٹائر ناؤ. اس کو ریٹائرمنٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب آ جائیں اپوزیشن کی تحریک پہ. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آلٹرنیٹیو بھی اتنا فاشسٹ ہے جتنا ہی حکومت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بیرسٹر غور صاحب جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, فلور آف دا ہاؤس پہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ مرد آن جب باہر آئے گا اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ آئین ہوگا. یہ تو ہٹلر کے فلسفی کی ساری ایڈیالوجی آپ بتا رہے ہیں, جو انیبلنگ ایکٹ اس نے پاس کیا تھا کہ آج سے مزمل کچھ یہ میٹافوریکل بات نہیں ہوتی. اپنے لیڈروں کو یہ میٹافوریکل بات نہیں, اس طرح سر پہ لے جانے آسمان پہ لے جانے والی چیزیں تو ہوتی ہیں, سارے کرتے ہیں. آپ کا الٹرنیٹیو بھی غیر آئینی ہے اور جو طاقت میں ہے وہ بھی غیر آئینی ہے. یہاں پہ ایک پولیٹیکل رہنما نے یہ بھی کہا تھا نواز شریف ایک نشہ ہے. نہیں, ایسی باتیں کرنے والوں کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے, چاہے وہ حکومت سے آئیں یہاں سے آئیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن کو حلال کس نے کہا تھا. اپنا ماضی آپ جس مرضی کا یہاں پر دیکھ لیں, اب ان کے اوپر تکیہ کریں ریزسٹنس کے لیے جو کہ خود اس سسٹم میں اپنا حصہ ڈال کر گئے ہوئے ہیں. تو یہ جو آیا ہے اس نے اسی دیگ میں مسالہ ڈالا ہے اور آگے بھی یہی کریں گے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں اینٹیٹیز کو ہی کوسچن کرنا چاہیے اب, چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا پھر وہ حکومت ہو. آ جائیں ذرا اسی طرف آ جائیں, وہ کس طرح یہ جو آپ پرپوز کر رہے ہیں وہ کس طرح, do they have a third option? نہیں, پیپل نیڈ ٹو withdraw their support from these political entities. اس کی وجہ ہے کہ یہ دونوں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں. آپ پختونخوا کے حالات میں پہلے بھی آپ کے شو میں بات کر کے گیا تھا, 2013 میں لٹریسی ریٹ تھا 53%, اب پتہ ہے کتنا ہے, 51%. 13 سالوں میں 2% الٹریسی بڑھا کے گئی ہے وہ حکومت, اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے خان کو چھڑوانا ہے. تو ہمیں کیا مل رہا ہے, کہیں سے کچھ نہیں مل رہا. اسی لیے یہ جو کٹ پتلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی فارم میں ہو, وہ پیپلز پارٹی جو کہ پہرا دے رہی تھی کانسٹیٹیوشن کے بیلنس کے اوپر, جو 73 کے آئین کی آدر پارٹی ہے, آئین لکھنے والی ہے, وہ اس بات پہ بالکل سیٹسفائیڈ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے اب آف دا لا ہیں. اس بات پہ سیٹسفائیڈ ہے کہ عدلیہ کو ختم کر دیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کوسچن آل آف دیم. ہمیں کوئی کلٹ نہیں بنانی چاہیے, آلٹرنیٹو قیادت چاہیے ہمیں. اطہر صاحب, اصل بات دوبارہ دو چیزوں کا جواب دیجیے گا. ایک تو یہ جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے بیلنس کی بات ہے, یہ تو بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے میرے خیال میں, جب سے شاید ہم لوگ جرنلزم کر رہے ہیں اس سے بھی پرانی ڈیبیٹ ہے کہ وہ بیلنس ہوتا کیا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے وہ یہی ہے بار بار کہ جناب جوڈیشری نے ماضی کے اندر ایسے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندوں کو جو ہے وہ اٹھا کے پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیا گیا, تو اس لیے یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ جناب یہ بیلنس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ ہونا چاہیے ٹوورڈز دی ایگزیکٹو. سب سے پہلے ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں, جوڈیشری کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. اسی طرح پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھیں ایل ایف او کہاں پہ آیا, ایل ایف او کس نے پاس کیا, کیا اس میں پارلیمنٹ کا کردار نہیں تھا؟ تو آپ پارلیمنٹ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں, جوڈیشری پہ بھی کر سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے ہم وہاں سے کیوں نہ شروع کریں. دیکھیں نا اس وقت کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے. یا تو آپ کہہ دیں کہ اس ملک کے اندر آپ نے عوام کی منشا کے مطابق چیزیں نہیں چلانی. جمہوریت جدھر بھی ہوتی ہے اس میں عقلِ کل 4-5 بندے تو نہیں ہوتے. عوام کا فیصلہ آپ کو ماننا پڑتا ہے, عوام جو کرتی ہے, پھر اوور دا ایئرز عوام جس کو سمجھتی ہے اندر لے آتے ہیں, جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ اقتدار سے باہر کر دیتے ہیں. تو یہ جو رویے ہیں اس وقت موجودہ حکمرانوں کے, کیا ان کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کا جمہوری رویہ, ان کی ٹوٹل جو سیاست تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک سلیکٹڈ کو ہٹانا ہے اور جمہوری نظام کو یہاں پہ مضبوط کرنا ہے. انہوں نے آ کے کیا کیا؟ آج تو دیکھیں نا, آج جو بندہ جس کی 2 سال سے نہ ہم تصویر دیکھ سکتے ہیں, نہ اس کا کوئی جو ہے ٹی وی پہ وہ آ سکتا ہے, نہ اس کا کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کے اوپر ہم تنقید تو ضرور کریں, میرے خیال میں بنتی ہے. لیکن جو سامنے روز صبح شام کر رہے ہیں, کیا ہمیں ان کو
دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور جس طرح ابھی مزمل بھائی نے کہا، یقیناً ہماری سیاست کے اندر فیشسٹ رویے ہیں. آپ اگر کسی صحافی کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو تو اس پہ بھی ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فیشسٹ رویہ ہے، اور سارے اینکرز اس کے اوپر ٹویٹس بھی کرتے ہیں. لیکن اسی اسلام آباد میں متی اللہ جان کے اوپر منشیات کا مقدمہ ڈال دیا گیا. کیا کسی نے کہا کہ یہ بلاول کی حکومت کا فیشسٹ رویہ ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا فیشسٹ رویہ ہے؟ کیا کسی نے ان کا نام لے کے مذمت کی؟ اور وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وہ کینیڈا میں جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کے بڑا یہ کر دیں گے. بھائی آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کے اندر جب ہوتے ہیں رویے مختلف ہوتے ہیں، جب باہر ہوتے ہیں رویے مختلف ہوتے ہیں. لیکن اوور آل میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم کہہ دیں کہ جی اس نے کچھ نہیں کیا. جب پی ٹی آئی والوں کی حکومت تھی تو وہ یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے تھے. وہ اس وقت کہتے تھے کہ جناب یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب جب ان کے اوپر مشکل پڑی ہے، ان کو جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے. اور اسی طرح اس دور کے اندر جو مجھے اور آپ کو جمہوریت کے درس دیتے تھے، اب وہ کہتے ہیں جناب یہ تو قومی ضرورت ہے. اور اس میں بہت سارے ہمارے دوست بھی ہیں، جس طرح یہ مزمل سہروردی صاحب جن سے آپ 28ویں آئینی ترمیم کا پوچھ رہے تھے. اگر آپ تھوڑی سی ان کی تلاشی لیں تو کسی جیب سے نکل آئے گی وہ ترمیم جتنا انہوں نے دفاع کیا. نہیں آپ یہ کیا 28ویں ترمیم جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ جی بنیاد انہوں نے جیبوں والی پہنی بھی، اس کی لیفٹ سائڈ میں جو جیب ہے اس میں رکھی ہوئی ہے. مزمل صاحب یہ میں کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، ایک تو مزمل نے جو کامنٹ کیا کہ یہ جو ججز کی جو ٹرانسفر پوسٹنگز کی بات ہے، اس کا تعلق ایکچولی کوئی ایڈمنسٹریٹو افیئر کے ساتھ نہیں ہے. اسے بیسکلی اس کا تعلق جو ہے ان ججز کے ساتھ ہے جو بات نہیں مانتے، جو ان لائن نہیں آ کے کھڑے ہوتے. بیسکلی اصل تعلق جو ہے اس کے ساتھ. اور دوسری بات یہ فیشسٹ رویہ دونوں وہ فرما رہے ہیں، گورنمنٹ کا بھی اور اپوزیشن کا بھی. کرٹیسزم کرنا ہے تو پھر دونوں پہ کریں. شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو کچھ کینیڈا میں ہوتا ہے وہ غلط ہے، تو پھر متی اللہ جان کے ساتھ جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے. تو کس نے متی اللہ جان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی حمایت کی ہے؟ یہ شاہ زیب کی حمایت کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ جو بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کا، مطلب اس کو جسٹیفائی کہ اس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے، یا اس پر ریاست کیوں ایکشن لے رہی ہے، گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے. ہم تو متی اللہ جان کے ساتھ بھی جو ہوا ہے اس کے خلاف تھے. جب عمران خان کے دور میں ہوا تھا تب بھی خلاف، اب بھی خلاف ہیں. اور اب جو شاہ زیب کے ساتھ ہوا ہے اس کے بھی خلاف ہیں. پک اینڈ چوز تو یہ لوگ کرتے ہیں نا کہ جی کینیڈا میں جو ہوا ہے وہ بڑا جسٹیفائڈ ہے، وہ آزادی ہے، وہ جمہوریت کے عین اطہر صاحب نے کہا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اس پر ریاست ایکشن کیوں لے رہی ہے، اس پر پاکستان میں ایکشن کیوں ہو رہا ہے اور اس پر کیوں نہیں ہو رہا. تو ہم تو دونوں چیزوں کے خلاف ہیں اور دونوں کو ایکولی کنڈیم کرنا چاہیے. آپ جسٹیفائی نہ کریں ایک چیز کو، ایک جرم کو دوسرے جرم کو چھپانے کے لیے استعمال نہ کیا. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو کنڈیم، ہم دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ اس لیے روک دی جائے کہ دوسرے کے خلاف ابھی نہیں ہو رہی ہے. ہم دوسرے کے لیے دباؤ ضرور ڈالیں گے لیکن جو ہو رہی ہے اس کو روکنے کی بات بھی نہیں کریں گے. ٹھیک. جی میں ذرا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی جسٹس مزمل سہروردی صاحب نے میرے خلاف فیصلہ سنایا ہے، میں نے کون سی ایسی بات کی ہے؟ میں نے ایک رائے دی ہے. میں نے کہا یہ جو ہپوکریسی ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلے ہی کہا کہ جو شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ ہو وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن کیا ان کے پاس اتنی مورل اتھارٹی ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہوئے صحافیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملے کے اوپر بولیں، اس کے اوپر بولے، آپ بولیں، مزمل سہروردی صاحب بولیں، مزمل صاحب بولیں، اس کے عمر دراز گوندل بولے، صحافتی تنظیمیں بولیں. جس ملک کے دارالحکومت میں پریس کلب کے اندر گھس کے ابھی کچھ دن پہلے پولیس نے پھینٹی لگائی ہے صحافیوں کی، اور وہ حکومت مجھے اور آپ کو کہے کہ جی ہم اس چیز کے بڑے خلاف ہیں جو کسی نے وہاں پہ جو بات کر دی، تو اس ہپوکریسی کے اوپر تنقید ہوتی ہے. باقی خدا نہ خواستہ یہ رویے تو ناقابل قبول ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو تو کوئی بھی اس کو کنڈون نہیں کر سکتا. میں ذرا جج صاحب کے ریمارکس لے لوں. جی سر. نہیں دیکھیں، جو صحافیوں کے ساتھ کہیں بھی کوئی زیادتی ہو، وہ پاکستان میں ہو وہ کینیڈا میں ہو، ہم دونوں کے خلاف ہیں. ٹھیک. پہلی بات آپ یہ سمجھیں. اور ایک واقعے کو دوسرے واقعے کی جسٹیفیکیشن کے طور پہ استعمال کرنے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. آپ میری بات سمجھیں، ٹھیک ہے نا جی. چونکہ جی حکومت نے وہاں پہ یہ زیادتی کر دی، لہٰذا اب ان کو بھی یہ زیادتی کرنے کا حق ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جسٹیفیکیشن موجود ہے. میرا نہیں خیال. نہیں، میں آپ کو جو میری بات ہے آپ وہ سمجھیں کہ جب آپ ایک زیادتی کے ساتھ ماضی کا کوئی واقعہ لا کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ موجودہ زیادتی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. جب وہ زیادتی ہوئی ہم نے اس کے خلاف بات کی. آج جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کرنے کی بجائے آپ ماضی کی ایک زیادتی کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بطور دلیل استعمال کر رہے ہیں اور دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرا اسٹیٹڈ ویو ہے. اطہر بھائی خود چونکہ اوورسیز ہیں
اور اوورسیز کا بہت دل ہے ان کے اوپر اور یہ ان کو ڈیفینڈ کرنا مناسب سمجھتے ہیں. میں ان کے اس جاہلانہ رویے کے پہلے دن سے خلاف ہوں اوورسیز کے جو یہ سڑکوں پہ کرتے ہیں. پہلا واقعہ ہوا ہے, کس کے ساتھ نہیں ہوا؟ مطلب آپ میری بات سمجھیں, یہ ہم اس کو کیا بڑا, یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ یہ جو سڑکوں پہ وہاں پہ کرتے ہیں یہ کوئی اچھی بات ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. لیکن سارے اوورسیز نہیں, مطلب چند جو بھی کرتے ہیں, میرا مطلب میں کہتا ہوں اچھا چلے منصور صاحب یہ جو بھی ویری پریسائز کر لیتے ہیں. میں یہ لفظ پتہ نہیں یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے. میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, آپ نے مجبور کر دیا. آپ کراس ایگزامن کرتے ہیں, میں نے مجبور کر دیا. میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا, میرے تو پا دے. ایک اور بات جو آپ نے مزمل کا سوال کیا میرے ساتھ, انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں, وہ آپ کے بھائی کچھ کہہ رہے ہیں جی, کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں مزمل سہروردی صاحب یہ بھی لکھوا دیں کہ اطہر کاظمی کی کیا سوچ ہے, وہ مزمل سہروردی بتایا کرے گا, وہ ایکسپلین کیا کرے گا کہ اس کے دل میں کیا چیز ہے. جس طرح انہوں نے سارا الزام اس پہ لگایا اتنی محبت سے. جو مزمل نے بات کی ہے کہ جی دونوں فاشسٹ ہیں, ہاں دیکھیں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے. کیا مطلب؟ جب بھی انہوں نے پاکستان کا جمہوری نظام لپیٹنا ہوتا ہے, کہتے ہیں سارے سیاستدان برے ہیں, اس کو لپیٹیں, ہم بہت اچھے ہیں. اچھا, میں یہ بات ارشاد بھٹی صاحب کے بھی اس بات کے خلاف ہوں. ٹو بی ویری فرینک, یہ اسٹیبلشمنٹ کی تھیوری ہے کہ جی بڑے پیڑے نے سیاستدان, ایسے سارے سیاستدانوں کو تو نہیں کہا, نہیں, انہوں نے دو سائٹس کو کہا ہے. تو دو ہی سائٹس ہوتی ہیں, گورنمنٹ اور اپوزیشن, دو ہی سائٹس ہوتی ہیں. آپ میری بات سمجھیں, وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کی بات کریں یا گورنمنٹ. یہ ڈیسائیڈ کرنا پاکستان کی عوام کا کام ہے کہ کون اچھا ہے کون برا. رائے تو دے سکتا ہے نا بندہ, ٹھیک ہے نا. میں ٹو بی ویری فرینک, اگر دونوں پارٹیز فیشنز ہیں تو یہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر لیں گی کہ انہیں کون سا فیشن زیادہ قبول ہے, کون سا کم قبول. ٹھیک ہے نا. لیکن اس بنیاد پر ہم پاکستان کے پولیٹیشنز کو گالی دینے کے خلاف ہیں. یہ گالی دینا ہے, ہاں, کنڈیم کرنے کے بھی خلاف. عمر صاحب یہ واقعی برا بھلا کہنا ہے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ کے اندر یہ فالٹ ہیں. اور دوسری بات اس میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کیونکہ 2018 میں خان صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے الیکٹ ہوئے, پرائم منسٹر بنے, آج شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے, پرائم منسٹر بنے, تو کیا اگر آپ کو ایک میجورٹی ووٹ مل جائے تو اس کے بعد یو آر جسٹیفائڈ, آپ کو کیونکہ آپ ووٹ لے کر آئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کرٹیسزم نہیں ہو سکتا کہ جناب یہاں پہ آپ غلط ہیں. اگر آپ کوئی قانون سازی, آئین سازی کر رہے ہیں تو وہ ایکچولی آپ غلط کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا جمہوریت کا چیک اینڈ بیلنس تو ہوگا, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, آپ لوگوں کے نمائندے ہیں اور سسٹم میں چیکس ہوتے ہیں. جس طرح عدلیہ کی بات کر رہے تھے, عدلیہ ایون آپ کی اپنی پارٹیز اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اور آپ کی کیبنٹ کر سکتی ہے, پارلیمنٹ, یہ آئیڈیل ہے. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, جو آ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے جی مجھے سارے کا سارا ہی چونکہ اب اختیار مل گیا ہے. لیکن یہ دونوں کو فاشسٹ کہنے والی جہاں تک بات ہے نا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو کنڈیم نہیں نہ کر پاتے یا ایک چیز کو برا نہیں کھل کے کہہ سکتے, تو پھر اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ یار یہ بھی خراب ہے, فلاں بھی خراب ہے, سارے خراب ہے, چلو آپ بیچ میں سے نکل جاؤ. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اندر ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے, نمبر 1 تو اس کو کویسچن کریں نا, اس پہ سوال اٹھائیں, پھر کوئی کمپیریزن بھی تو ڈرا کریں نا کہ اس بنیاد پہ اگر آپ ایک کہہ رہے ہیں, جس طرح اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بیرسٹر غور صاحب نے کیا, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, بہت ساری ریٹرک بھی آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ سسٹم کے اندر کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ایک شخص آئے, اس کے منہ سے جو لفظ نکلے کہ اور وہ کانسٹیٹیوشن بن جائے. یہ تو ویسے ہی ہے جیسے اس کا مطلب جو بھی آپ نے کہا ویسے ہوا, ایسا ہوتا نہیں نا. ایک پولیٹیکل یہ چیز ہے, جس طرح آپ نے نشے والی مثال دی کہ نواز شریف ایک نشہ ہے, تو ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اس چیز کو لے کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا پھر حل کیا ہے. جب آپ دونوں کو فاسسٹ کہہ دیں گے اور آپ کہیں گے کہ دونوں ہی خراب ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے پھر مارشل لاء کی طرف چلے جائیں. نہیں, اس میں پرابلم یہ ہے, جو میں جہاں تک مزمل کی بات, وہ خود بھی ویسے اس پہ ایکسپلینیشن خود بھی دیں گے, لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کتنی کوئی ڈیموکریسی ویسے ہے, اور وہ ایکچولی آپریٹ ہی ایک فیشسٹ فارمولے کے تحت کرتی ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیجئے, میرا خیال میں جتنا ہمیں پتا تھا 27ویں آئینی ترمیم کا, اتنا ہی نون لیگ کے ایم این ایز کو پتا تھا. مطلب اتنی ہی انفارمیشن تھی, نہ ہمیں کچھ پتا تھا نہ انہیں کچھ پتا تھا, بلکہ انہوں میجورٹی نے تو یہ کہا جی بلاول بھٹو نے جب ٹویٹ کیا تب ہمیں پتا لگا کہ لو جی آن لگا ہے. مطلب یہ تو صورتحال تھی, آپ کی کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں, آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں. پورے سسٹم کا ایشو ہے نا. پھر آپ جب جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ کتنی فیئرنس ہے. جس جوڈیشری کا آج ہم بات کر رہے ہیں, جو ایک الزام ہے یا ایک آرگومنٹ ہے, دیکھیں جی ان کو انڈرمائن کر دیا گیا ہے. 27ویں ترمیم سے پہلے والی جوڈیشری کیا پاکستان کی کوئی آئیڈیل جوڈیشری تھی؟ کیا جتنے انہوں نے ماضی میں فیصلے دیے ہیں, کیا یہی نہیں تھے جو مارشل لاء کو ہمیشہ کہتے تھے کہ بالکل ٹھیک آپ نے کیا, جائیں آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی امینڈمنٹ کر لیں. تو کہنے کا مطلب یہ پرابلمس سسٹم کے اندر ہے نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں, دنیا میں سب سے اصول کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہیں. کیا پاکستان کی پارلیمنٹ آئیڈیل ہے؟ نہیں آئیڈیل ہے. نہیں, لیکن آج کے بعد کم از کم 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس آف پاور اگر ٹلٹ کر گیا ہے ٹورڈز ایگزیکٹو, آپ کے سیاستدانوں کی طرف اب ٹلٹ کر گیا ہے,
اب پاکستان کے ساتھ کوئی بھی اچھا ہو برا ہو آپ ہی قصوروار ہیں. کل کو آپ جوڈیشری کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ جناب انہوں نے دیکھیں یہ فیصلہ ہمارے خلاف دے دیا تھا. اب تو آپ نے لے لیا نا, اب آپ نے سارا اختیار لے لیا, اب طاقت آپ کے پاس ہے. دیکھ لیتے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. پاکستان کے لیے اچھائی ہوتی ہے برائی ہوتی ہے, وقت فیصلہ کرنا. نہیں وہ سیاستدان پھر بھی اس میں سے نکل جائیں گے. سیاستدان کا یہی کمال ہوتا ہے نا, جہاں اچھا کام ہوتا ہے اس کے کھاتے میں جاتا ہے, برا کام جو ہوتا ہے اس کی جو پیچھے والی گورنمنٹ تھی جو اس کے مخالفین تھے ان کی طرف ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا. جس طرح ابھی انہوں نے بڑی مثال دی, مزمل صاحب نے بڑی ویلڈ مثال ہے وہ, کہ دیکھیں جب آپ نے یہ پوری کانسٹیٹیوشن کورٹ اوپر بنا دی ہے تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کیوں بنائی ہے. یعنی اتنے کیسز تھے, ان کی پینڈنسی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ ٹرانسفر کی بات کر رہے تھے, ذرا میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بنیاد کے اوپر ججز کی ٹرانسفر کر دیں جی آپ یہاں انصاف نہیں کرنا چاہتے وہاں انصاف کریں گے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ وزیر اعلیٰ کو بھی ٹرانسفر کر دیا کریں. آپ کہا کریں کہ نہیں جو سندھ کا وزیر اعلیٰ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو انٹرنشپ کے اوپر آپ نہیں ووٹ لے کے بنتا ہے, جج ووٹ لے کے بنتا ہے. دیکھیں عمر دراز صاحب جج کو وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں. آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں. یہ کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں. ایک آدمی ووٹ لے کے آتا ہے, ایک آدمی اپوائنٹڈ اتھارٹی ہے. نہیں بڑا افسوس ہوا مجھے. اس کی وجہ اس کو مینڈیٹ ایک صوبے کا ملا نا, اس نے وہاں پرفارم کرنا ہے, اس نے وہاں ڈیلیور کرنا ہے. سیم کیس آپ جب ایک جج کو لے کے آتے ہیں, آپ اس کی ڈومین طے کرتے ہیں کہ آپ نے پنجاب اور اوت لیتا نا پنجاب کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے. نہیں پاکستان کے آئین کا حلف لیتا ہے. سر سن تو لینا, آئین پاکستان کا حلف لیتا ہے. پورے 73 کا آئین پڑھ لیں سر, اس میں ایز اے جج کے آئین میں ہے. سر سن تو لیں ایک بار, ٹھیک ہے. اب جب وہ جج کے طور پہ پرفارم کرتا ہے اور آپ اس کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے جاتے ہیں, جب یہ کہتے ہیں وہاں بہت اچھا انصاف ہوگا, اس کے انصاف کی وہاں ضرورت ہے, تو پھر آپ بتائیں جو ججز آپ نے ٹرانسفر کیے ہیں ان کے انصاف کی بنیاد کے اوپر اس متعلقہ عدالت میں کتنا فرق پڑا, کتنی. مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, آپ نے ٹرانسفر کیے 3 ججز, ایک آپ لاہور سے لے گئے آپ سندھ سے بلوچستان سے. بتائیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ دنیا کی آئیڈیل عدالت ہو گئی ہے, آپ وہاں کیسز کی پینڈنسی بتائیں, آپ وہاں لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ بتائیں, تو پھر پتہ چلے نا. آپ ایسے ہی کھڑے ہو کے کہہ دیں جی ٹرانسفر انصاف. عمر دراز صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پہلی دفعہ ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں. پہلے بھی نہیں پہلے بھی ہوئے. ہاں تو کوئی نئی بات 1973 کے آئین میں ججز بنی 2008 میں نا سر, بنی 2008 میں وجہ پوچھ رہے ہیں. نئے اپوائنٹ کر لیتے اسلام آباد سے, مزمل صاحب کیوں ٹرانسفر کیا آپ نے؟ آپ نئے اپوائنٹ کر لیتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ججز. تب آپ اقبال حمید الرحمان صاحب کو کیوں لاہور ہائی کورٹ یہاں پہ اعتراض آپ اس کا نیا چیف جسٹس لگا لیتے وہاں پہ. مزمل صاحب یہاں پہ جو اعتراض آ رہا ہے وہ بیسکلی امپریشن یہ آ رہا ہے کہ بیسکلی یہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. یہ بیسکلی اس کا تعلق وہ پینڈنسی کے ساتھ کنسٹیٹیوشنل کورٹس کے ساتھ قطعی طور پہ نہیں ہے. یہ بیسکلی الزامات جو ہیں وہ بینچ فکسنگ تو چھوٹا, اب تو جناب تو عدلیہ فکسنگ ہے نا. چلے میں پھر بھی احتیاط کر رہا ہوں. سپریم کورٹ تو ابالش ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ پہ بائنڈنگ ہوگا, وائس ورسا نہیں ہوگا. دیٹ مینز اٹ از لوور ان اتھارٹی اور وہ ہائیسٹ اپیلیٹ کورٹ نہیں بچی. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر دونوں پارٹیوں کو فاشسٹ کہہ دو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ. آپ سیاستدانوں کے خلاف. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مینیو لکھ کے دے دیتے ہیں نا عوام کو کہ ان دونوں میں سے ایک چوز کر لو, اگر ہم اس کو ڈینائی کریں تو ہم بھی فاشسٹ ہو گئے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے, ورکرز پارٹی بھی ہے, حقوق خلق موومنٹ بھی ہے, اس ملک میں جبران ناصر بھی ہے, عمار علی جان بھی ہے, تیمور رحمان بھی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا تو تحریک انصاف کے کتنے ووٹ تھے 2011 سے پہلے؟ کیا اسٹیچر تھا؟ لیکن الیکشن لڑتے تو ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ 2011 کا جلسہ جب ہوا, جب پاورفل کوارٹرز میں ایکسیپٹنس آئی, ظہیر الاسلام صاحب نے ڈائس پہ کھڑے ہو کر کہا ہم نے راستہ دیا ان کو, اس کے بعد ہی یہ ایک ریکنیبل پولیٹیکل فورس بنی نا, اس سے پہلے تو نہیں تھی. تو کیا کریں پھر؟ تو کریں یہ کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان دو پارٹیز کی نیگیشن فاشزم ہے اور ان پہ تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے سارا نظام ہی لپیٹ دو, تو یہ غلط, یہ آپ کا آرگیومنٹ ہے, میرا تو نہیں. دوبارہ سوال یہ ہے کہ جو ریس لگی ہوئی ہے اس ریس کے اندر جن افراد کے آپ نے جماعتوں کے نام لیے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے, وہ جہاں مرضی لڑیں, وہ پورے پاکستان سے ہمارا کام یہ ہے, عوام کا فیصلہ. وہ حقوق خلق اگر پارٹی کو نہیں ووٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے ابھی نہیں کرنا چاہتی کو دینا ہے, اس کی وجہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم یہاں پر فیل ہو رہے ہیں, بیکاز ہم جو ہیں ایک سائیڈ پک کر کے جرنلسٹ کو بھی پولرائز کر دیا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ پریس کلب میں پولیس گھس جاتی ہے, پہلے نہیں گھستی تھی. دیٹس وائی کہ آدھے پی ٹی آئی کے ہیں, آدھے پی ایم ایل این کے ہیں. جب ہاؤس ڈیوائڈ کر لیں گے کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. یہ پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے دور میں بھی صحافیوں پہ ظلم ہوا, اب بھی ہو رہا ہے. اب اگر میں بات کروں پریڈیٹر آف دا پریس کس کو کہا؟ رپورٹر وداؤٹ بارڈر نے عمران خان کو کہا. ان کے دور میں سینکڑوں خواتین فیمیل اینکرز نے آن لائن پیٹیشن پہ سائن کیے کہ یہ ساری پارٹی ہمیں ہراس کرتی ہے. ان کے دور میں کٹس بھی لگے, نوکریاں بھی لوگوں کی ختم ہوئی, انہوں نے میڈیا انڈسٹری پہ کریک ڈاؤن کر کے اس کو ویکن کر دیا. اور بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہوئے پھر بھی گھبرا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بھی فاشزم کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ اتنا پولرائز ہو چکے ہیں, صحافی کا گریبان پکڑ رہا ہے, سیاستدان کے خلاف ہو گیا ہے,
آئین میں گارنٹیز لینی پڑ رہی ہیں. دیٹس وائی کہ ریٹریبیوشن سے اتنا خوف آ رہا ہے. ایک اگر باہر ہوگا وہ دوسرے کو جیل میں ڈال دے گا, جو جیل میں ہے وہ باہر آ کے ان کو لٹکا دے گا. اس پولرائزیشن سے تب نکلو گے جب ان دونوں کو آپ ایک اینٹی تصور کرو گے. لیکن فی الحال یہ کہنے سے پہلے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں نہیں کہنا. اطہر کاظمی صاحب, کیا یہ دونوں, جس طرح مزمل صاحب ایک ظاہری بات ہے ان کی تھیوری ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ دونوں جماعتیں ایکچولی ایک ہی اینٹی ہیں؟ دیکھیں, مزمل صاحب ہو جائیں, میں ہو جاؤں, عمر دراز گوندل ہو جائے, ہم تو بات کر سکتے ہیں تھیوری صرف مزمل سہروردی صاحب. یار آپ مزمل سہروردی صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں, خیر ہے. نہیں, اچھا جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں ٹھیک بات کر رہے ہیں نا. ہم نے اسی ملک میں دیکھا نا, پی ٹی آئی کی بھی حکومت تھی, اس دور کے اندر بھی کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں تھی. میرا اطہر صاحب سے ایک سوال ہے, سوری ٹو انٹروڈ. اطہر صاحب مجھے یہ بتائیں, اگر آج پی ٹی آئی پاور میں ہوتی اور انہیں کہا جاتا 27ویں ترمیم پاس کر دو, رزسٹ کرتے یا کرتے؟ گڈ کویسچن جی. اگر وہ کنٹینیوشن ہوتی جو پچھلی حکومت کی ہے, اس کے اندر تو آپ دیکھیں نا بڑا 1 پیج تھا, وہ سب کچھ تھا, وہ ہمارے سامنے ہے. اب ان حالات کے بعد, جس کے بعد 2 سال سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, اب وہ دوبارہ جب آئیں گے اقتدار میں, پھر یہ ایک بڑا ویلڈ کوسچن ہے, پھر دیکھنا پڑے گا. جب ہم نے کیا سوال یہ اطہر بھائی, جو ہم نے عمران خان صاحب کا بطور وزیر اعظم ایک کردار دیکھا ہے, چلیں آپ 1 منٹ کے لیے زیوم کر لیجئے کہ یہی 27ویں آئینی ترمیم 2018 سے لے کے 2020 کے درمیان جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آتی ہے. عمران خان صاحب اسے قبول کرتے یا نہ کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں اس کے اوپر بات تو نہیں کر سکتا, ایک مفروضے کے اوپر. اس دور میں آنسر دے رہا ہوں, اس دور میں ایک پیکا آیا جس کو اطہر من اللہ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا. پیکا کے اندر جب آرڈیننس لایا گیا تو دیکھیں نا, اس دور کے اندر جوڈیشری پھر بھی فعال تھی, کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. باقی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, آئیڈیل تو اس دور کے اندر کوئی چیز نہیں تھی, بہت سارے مسئلے مسائل تھے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے, آپ اس کا کمپیریزن ان کے ساتھ کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح پہلے بھی بات ہوئی, ایز اے صحافی ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہوگی. روز ہم ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر بڑے بڑے سینئر لوگ انتہائی نامناسب قسم کی بات لکھتے ہیں, لیکن ہمیں اگر جو 4 بندے سنتے ہیں, وہ اس لیے نہیں سنتے کہ ہم اپنا رونا روتے رہیں, وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ہم نے وائس لیس کی وائس بننا ہے, ہم نے جن کی کوئی آواز نہیں ہے ان کی آواز بننا ہے. یہاں پہ اگر جو سب سے طاقتور طبقہ ہے, جس کو ہر کوئی سنتا ہے, اگر وہ اپنا ہی رونا شروع ہو جائے تو پھر باقی مظلوموں کا کیا ہوگا؟ تو صحافیوں سے میرا یہ گلہ شکوہ ہے کہ بھائی ہم سے بڑے ایشو ہوتے ہیں, ہم سے بہت مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں 15 چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ کون سا سینئر صحافی کیا کچھ لکھتا ہے اور روز لکھتا ہے, تو پر وہ مسئلہ نہیں ہے نا, وہ ایشو نہیں ہے. ایشو وہ ہے کہ میرے پاس تو ایک وائس ہے, میں اپنے لیے وائس اٹھا سکتا ہوں. لیکن اطہر صاحب جو گلہ ہے, جو پاکستان کے جرنلسٹ سے جو گلہ ہے, جو اب تک کم از کم پینل سے جو مجھے گفتگو سننے کو ملی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہ ان کا برا بھی اچھا کنورٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں اگر کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا. اور اگر اب کوئی واقعہ ہو, جس طرح مزمل صاحب تھوڑی دیر پہلے شاہ زیب کے واقعے کا کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کو کسی اور ماضی کی غلطی کے ساتھ کمپیئر کریں تو پھر یہ زیادتی ہے, آپ اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں جی دیکھو ابھی تو ایسی نا, تو اگر ایبھی ہو گیا تو پھر اس میں کیا بڑی بات ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ دیکھ رہے نا وہ سارے صحافی, اگر سعودی عرب سے کوئی بندہ ادھر آنا شروع ہو جائے تو سعودی عرب کے کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ سارے ٹویٹر کے اوپر اپنی ڈی پیز لگاتے ہوتے تھے کہ جناب یہ سعودی عرب میں صحافی کے ساتھ کیسے زیادتی ہو گئی. آج کل وہ سارے صحافی کیا کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے اس دور کے اندر جو کہتے تھے کہ جنرل باجوہ کے خلاف بات کرنے والے غدار ہیں, بلوچ غدار ہیں, آج کل وہ یہ کہتے نہیں جناب وہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے, اور اب جو یہ کچھ اور مسئلہ ہے. تو بات ایسی ہے, تو یہ ہر کوئی کرتا ہے, اس میں صحافی بھی ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت بھی جب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر پرچہ ہوا تو ہم نے کہا کہ یہ انتہائی غلط پرچہ ہے. جب حنیف عباسی صاحب کو گرفتار کیا گیا رات کو 11 بجے, میں نے تو اس وقت بھی کہا یہ زیادتی ہے, اور میں یہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. جب جاوید لطیف صاحب پہ غداری کا مقدمہ ہوا, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاوید لطیف غدار ہو؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو ایگری کرنا پڑے گا کہ ایسے آپ اس طرح فتویٰ بازی نہیں کر سکتے, لوگوں کو غدار نہیں کر سکتے. باقی ڈیفرنس آف اوپینین تو ہوتا ہے, وہ ہوگا, اور وہ صحافیوں کے درمیان نہیں ہوگا تو کس کے درمیان ہوگا؟ ہم تو صبح سے شام تک پولیٹکس کو کنزیوم کرتے ہیں, تو وی کین ناٹ بی اے پولیٹیکل. ہمیں ایک پولیٹیکل ایک نظریہ ہوتا ہے, چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے مختلف ہو. ٹھیک, آپ مزمل صاحب آپ کے اندر برداشت کا مادہ بار بار وہ مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کی طرف ہی پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ وہ کم ہے. آپ دوسرے کی بات بھی تو سنیں نا. آپ ان کو جو ہے وہ آپ نے پہلے ان کو اوورسیز پاکستانی کے ساتھ لپیٹ دیا, پھر آپ نے ان کے اعتراض کے اوپر بھی آپ نے کہہ دیا کہ جناب آپ کیوں یہ اس طرح کرتے ہیں.
क्या बात है, बर्दाश्त का मादा जर्नलिस्ट में भी अब कम हो? नहीं, मैं इख्तलाफ राय रखता हूँ, बर्दाश्त और भी बहुत कुछ वो कहते हैं, आप और भी बहुत कुछ करते हैं। नहीं, मेरे तो इख्तलाफ मैंने ये इशारा ज़रूर किया कि मैं तर्क आदमी से इख्तलाफ करूँ और ये मेरा जुर्म है, तो मैं इसमें माफ़ी, आपका राइट है, ये मेरा राइट है। अब दूसरी बात ये कि हम जर्नलिस्ट का राय देना, तजिया करना हमारा हक है और हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला करना तो पाकिस्तान की अवाम का हक है। ठीक है ना। 27वीं तरमीम अच्छी है या बुरी है? फेयर हक, फेयर हक जो है पाकिस्तान की अवाम का फेयर हक, और फेयर हक, वो अवाम की राय फेयरली पता लगे, फेयरली पता, मैं बताता हूं ना, है। ये जो अवामी एहतजाज के जरिए राय आती है ना, वो फेयरली आ जाती है। अवामी एहतजाज के जरिए जो राय आती है इलेक्शन वो अगर 27वीं तरमीम के खिलाफ अवामी एहतजाज की राय आनी होती तो वो अब तक आ जाती, क्योंकि ये कोई ऐसा थोड़ी है, पाए तो नहीं पक रहे ना 24 घंटे में, 18 घंटे में पकेंगे। लोग खिलाफ होते तो हमें अगले दिन पता लग जाता। लोग दुनिया भर में ही ऐसे होता है, जब लोग किसी चीज़ को मुस्तरद करते हैं तो वो सड़कों पे आकर उसको मुस्तरद करते हैं। ठीक है। जब कोई लीगल फ्रेटर्निटी या जब कोई और अगर इस्तीफे भी देने होते तो 15, 20, 25, 50 इकट्ठे आ जाते। आप मेरी बात समझें, ये पेंशनों की मराद पूछ के तो इस्तीफे नहीं दिए जाते कि मेरी बन रही है, मेरी कितनी बन रही है, 2 महीने और रह जाऊँ तो फिर ज़्यादा नहीं बन जाएगी। तो फिर ये तो फिर 27वीं तरमीम के लिए इस्तीफे ना हुए। ये तो सियासी सहूलतकारी के भी इस्तीफे कहा जा सकता है इनको, कि आप पहले अपनी मराद डन कर लें, फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी से आगे फ्यूचर बन जाएगा। तो ये बातें तो देखें ना, अगर जब लोग 2007-8 की बात करते हैं तो जब इफ्तिखार चौधरी किसी बार में जाते थे, उस सारे सिटिंग जजेस उनके हिमायत में बार में आके बैठ जाते थे। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में देखा, मैंने सिंध में देखा। आज सिटिंग जजेस की अक्सरियत कहाँ खड़ी है? मतलब हमने 2 की बुनियाद पे फैसला करना है या इस मुल्क में 250 जजेस ने बाकी 248 की बुनियाद पे फैसला करना है? आप मेरी बात समझिए, क्या 2 जजेस निशान होंगे या 248 जजेस निशान होंगे? इस मुल्क में 1.5 लाख वकला अगर सिर्फ लाहौर में ही है तो उसमें से 15 जो हैं या 25 जो पीटीआई के किसी जुलूस के साथ हैं वो निशान है या वो 1.5 लाख निशान है। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे कहने का मतलब है कि हमें भी बहुत एक्सपेक्टेड था कि 27वीं तरमीम आएगी तो इस्तीफों की लाइन लग जाएगी। नहीं लगी ना यार, नहीं लगी। हमें लगा था कि हड़तालें शुरू हो जाएंगी, नहीं हुई ना यार। हमें लगा था लोग सड़कों पे आ जाएंगे, नहीं आए ना यार। इसका मतलब है 27वीं तरमीम की कबूलियत कहीं ना कहीं मौजूद है। इसका मतलब है कि इस मुल्क की अदलिया ने जब ऐसे फैसले किए थे जिनसे पाकिस्तान को $6 बिलियन जुर्माना हुआ था और हम उस जज का एहतसाब नहीं कर सकते थे क्योंकि जजों ने खुद को मुकद्दस गाय बनाया हुआ था, तो आज उनके एहतसाब का एक निज़ाम मौजूद होना चाहिए कि उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ, वो आइन को रीराइट कर लेते हैं, हम ख्याल बेंच खुद बना लें तो जायज़ है। पार्लियामेंट की उसमें कोई मुदाखलत हो जाए तो वो बड़ी नाजायज़ है। इस मुल्क में 50-50 केस एक हम ख्याल बेंच ने सुने हैं। जज साहब किसी और को मार के नहीं करते थे केस, वो 5 जज थे, उन्होंने ही पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करना था। बाकी सुप्रीम कोर्ट के 13 जज छुट्टी पे रहे 2 साल, वो क्यों था? क्यों जी? आप दोनों, मतलब इन दोनों को बड़ा सर आपकी बात से एतराज़ है। उमर साहब, ये बड़े वैलिड कुछ पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा एहतजाज करना होता तो सड़कें भर चुकी होती, नहीं हो रहा है एहतजाज, इस्तीफे भी नहीं आ रहे। ये वैसे ही है जैसे आपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मार्शल लॉज देखे, तो उन मार्शल लॉ के बाद अगले दिन कोई पाकिस्तान की सड़कों पे लाखों की तादाद में लोग निकल आए थे, तो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के लोगों ने मार्शल लॉ को कबूल कर लिया था। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप इस बुनियाद के ऊपर कहें पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, हाँ, और एहतजाज की बुनियाद के ऊपर तो आप मानते हैं जी एहतजाज पे लोग नहीं निकले तो इसका मतलब लोगों ने कबूलियत कर ली है। लोगों का दुनिया में परखने का सबसे आसान तरीका वोट होता है। वोट के जरिए लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और उसको आप मानने को तैयार नहीं है। जब लोगों ने 8 फरवरी को भी वोट दिए, आपने नहीं माने, आज भी आप उस तरफ नहीं जा रहे। आप सिस्टम की फेयरनेस के ऊपर बात नहीं कर रहे। आप कहते हैं ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, फलां का इस्तेकाक है। बिल्कुल इस्तेकाक है और अवाम की नुमाइंदगी अवाम ही करती है, लेकिन उस नुमाइंदगी के ऊपर सवाल नहीं होता। जब आप ये कह रहे हैं ना कि जनाब वो फलां जजेस ऐसे थे, तो फिर बताएं उनके बाद जो जजेस आए या जो आपने अपनी चॉइस से अब लेके जिनको आए हैं, क्या उनको भी हम ख्याल जजेस कहा जाएगा? क्या उनको भी ये कहा जाएगा कि जिन्होंने आपके लिए तायात नाअहलियों को ख़त्म किया, जिन्होंने सियासी जमात से बल्ले का निशान छीन लिया, जिन्होंने आपकी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है बायोमेट्रिक कराई, क्या उन जजेस के बारे में भी आप ये चीज़ें करेंगे? या जिनके होते हुए जिनके अपने जजेस को जो इंसाफ नहीं दे सके, जिनके तारीख के बारे में वो एक तयन है। सो आपके अंदर आपका इलेक्शन प्रोसेस जो इन क्वेश्चन है, तो उस पार्लियामेंट के ऊपर भी फिर सवाल उठते हैं। तो ये सारी बातें मिला के आप देखेंगे। सो ये कह देना कि जनाब वो लोग नहीं निकले तो लोग तो बड़े खुश हैं, लोगों ने तो बिल्कुल कबूलियत कर ली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस आर्गूमेंट हम करेंगे और फिर लोगों को टाइम दें। लोगों का तरीकाकार होता है। मिसाल के तौर के ऊपर
लोगों ने एक मौका उनको मिला, उनको लगा कि मैं अगर निकलूंगा। और फिर एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर जमहूरियत को परखने वाले इदारे हैं वो पाकिस्तान का स्टेटस क्या दे रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या वो अथॉरिटेरियन उसको स्टेटस दे रहे हैं या उसको किस तरह से बात कर रहे हैं। उस माहौल के अंदर अगर पाकिस्तान के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए, हमें उनका ठट्ठा नहीं उड़ाना चाहिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए। कह रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनको काबिल रहम और काबिल तरस हो गया, देखे जी सब फतह हो गया, देखे जी सब चीजें ठीक हो गई हैं। अगर ये भी आपने कर लिया तो फिर इसका मतलब है फिर मुजम्मिल साहब को मुबारक हो, सबको मुबारक हो कि निजाम तब स्मूथ हो जाएगा। अब इसका मतलब जो रुकावटें थी वो सारी दूर हो गई, अदलिया भी ठीक हो गई है, पार्लियामेंट के जरिए भी चीजें हो गई, पीटीआई भी फिक्स हो गई। अब मेरा ख्याल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगले चंद महीनों सालों के अंदर हम एक बिल्कुल पाकिस्तान जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में चला जाएगा, हमारी इकोनॉमी डिलीवर करना शुरू कर देगी, पॉलिटिकल इस्तेकाम आ गया है, हमें फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आना शुरू हो जाएगी। तो फिर ये भी तो एक पैमाना है ना, यानी आप जब ये कह रहे थे कि लोगों ने कबूल कर लिया है तो हम इंटरनेशनली भी कुछ चीजें देखते हैं, तो इसका मतलब है दुनिया ने भी आपको कबूल कर लिया है और दुनिया का सरमायाकार भी आपके ऊपर एतमाद का इजहार करेगा, तो उससे भी जरा पता चल जाएगा। मुजम्मिल साहब, तो फिर क्या अब अगले इलेक्शन का इंतजार किया जाए, क्योंकि एहतजाज तो बाकी सड़क के ऊपर जो नजर आना चाहिए था वो नहीं हुआ, जजेस के रेजिग्नेशंस भी गिनती गई हैं, तो अगले इलेक्शन का इंतजार किया जाए तब पता लग जाएगा कि बाकी अवाम ने क्या राय दी है। देखें, आपने TORs तो तय नहीं किए, ऐसे 100 इलेक्शन करवा लें यही फड्डा पड़ा रहेगा। मसला ये है ना कि आप फ्यूचरिस्टिक थॉट तो आपकी है नहीं। पहले इन्होंने कहा कि जी 12 हल्के खोल दें, 4 हल्के खोल दें, 8-10 साल उस पर ज़ाया किए, बाद में उस पर भी फैसला आ गया कि सिस्टमेटिक रिगिंग नहीं हुई 2013 में। इसी तरह रेट्रोस्पेक्ट में ही चलते रहेंगे। जिस साल जो इलेक्शन जीतता है उसको 5 साल बाद इक़्तिदार मिलता है। 18 में कौन जीता हमें मालूम है, इक़्तिदार कब मिला 23 में। 18 में जिसको इक़्तिदार मिला वो कब जीता 24 में। 18 में आप जो जीता उसको 24 में, उसको 24 में इक़्तिदार मिलना चाहिए था, उसे पहले दे दिया, और जिसको बाद में मिलना चाहिए था उसको दिया नहीं। तो इशू ये है कि क्या PTI को या फिर किसी और पॉलिटिकल एंटिटी को ये मसला है कि अगला इलेक्शन चलें आ ही जाएगा ना, 2 साल बाद आ जाएगा, जब भी आ जाएगा, हमें तो इसकी भी अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। लेकिन उसके TORs क्या हैं, किस तरह कंडक्ट होगा, जजेस जो हैं वो सुपरवाइज करेंगे जाके, या बंदे आपने ब्यूरोक्रेसी से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं नहीं पता। तो ये आगे की बैठ कर बात नहीं करते, क्योंकि नॉन इशूज़ की पॉलिटिक्स है। चाहे तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स आप अब देख लें, कि मैं तो यही कह रहा हूँ, हमारा तो नोहा ये है कि एक तरफ ये गैर जमहूरी लेजिस्लेशंस हो रही हैं और दूसरी तरफ तालिबान के लवर्स बैठे हुए हैं। 8 फरवरी को मेरा तो यही ख्याल है कि पाकिस्तान के वोटर के पास 2 ऑप्शन थी, या गैर जमहूरी वोट डाल दे या तालिबान को वोट डाल दे। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि तालिबान क्यों कह रहे हैं वो इसलिए कि जिस सूबे से आप 12-13 साल से पावर ड्रॉ कर रहे हो, वहाँ हज़ारों लाशें गिराने वाले और उनके सरों से फुटबॉल खेलने वाले आपको पसंद हैं। आपने कहा अच्छा भला मैं सेटल करवा रहा था, इन्होंने आके रोक दिया। आज तक आपको उनके जो है ना वो कमांडर मुबारकबादें पेश करते हैं। दूसरा ये है कि ये तमाम वज़रा आला जो आप लगाते हैं ये कह रहे हैं हमसे बात करा दें, हम मसला हल करा देंगे अफ़गानिस्तान से। ठीक है, तो बात ये है कि इतना बड़ा इशू टेररिज्म का, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का करंटली इससे बड़ा कोई इल्ज़ाम लगेगा जो मुजम्मिल साहब ने थोड़ी देर पहले लगाया था कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम सारे सियासतदानों से है। नहीं, मुझे तो इन 2 एंटिटीज़ से है। उसकी वजह यह है कि अगर हमने इन्हीं में से एक को चूज़ करना है तो फिर ये फ्री चॉइस नहीं है। या तो आप ये बोले ना कि ये फ्री चॉइस है, आप सरों पे बंदूक रख लें और कहें इन दोनों में से किसी एक को वोट दो। प्रोग्रेसिव जमातों की ज़रूरत है पाकिस्तान को, इतना पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर। पूरी दुनिया ने तरक्की कोई माजी में जाके रिवाइवलिस्ट बन के नहीं की है। इन तालिबान को बैड तालिबान कहने में हमें 30 साल लग गए हैं। 90s से अब आके फैसला किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है प्राउडली कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। अब आके रिग्रेट कर रहे हैं उसको। सो वी वर सेइंग फ्रॉम डे वन दैट ऑल तालिबान आर बैड तालिबान। इट टुक यू 3 decades टू डिसाइड दैट। आगे भी इतना ही टाइम लगेगा। अभी तक ये लोग दहशत गर्दी पे बैठ के, सोहेल अफरीदी साहब नहीं इजलास अटेंड किया उन्होंने। तो ये इतने नॉन इश्यूज की पॉलिटिक्स के आदी हो चुके हैं। नहीं तो वो भी एक गिला था ना कि जी मेरी मुलाकात आज भी नहीं करवाई। मेरी मुलाकात करा दें, जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक सुसाइड टेररिज्म होता रहे, बॉम्बिंग होती रहे, कारपेट बॉम्बिंग होती रहे, कोई मसला नहीं है उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका सोल्यूशन रेजिस्टेंस की ये जो बात कर रहे हैं ना कि सड़क पे लोग नहीं आए, अब वो तो आप जाकर ग्राउंड रियलिटी देख लें। इस तरह नॉर्थ कोरिया में अगर लोग बाहर नहीं आएंगे तो उनकी रेजीम जस्टिफाई हो गई। क्यों जी मुजम्मिल साहब? दैट्स नॉट द वे टू गेज रेजिस्टेंस बेसिकली। नॉर्थ कोरिया में तो जमहूरियत नहीं, हाँ वहाँ तो जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है। तो ये कह रहे हैं, यहाँ तो जुलूस निकालने की इजाजत है। आज ऑपोजिशन ने जुलूस निकाला है ना। नहीं, ये फैक्चुअल बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया में तो जुलूस निकालते तो अब तक पंजाब में एहतजाज करने की इजाजत है। हाँ, ये हाई कोर्ट से जा रहे हैं ना, कर लें। नहीं, आपको लगता है पंजाब में बाकी एहतजाज करने की इजाजत? सर एमपीएस डीसी टोंच लगे थे। वैसे अगर ये आर्गूमेंट मान लिया जाए ना कि लोग नहीं निकले, तो फिर भुट्टो साहब की फांसी के बाद भी लोग नहीं निकले तो
जस्टिफाइड थी। फिर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, लोग नहीं निकले, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड थी? फिर जब मार्शल लॉज की मैं मिसाल ऑलरेडी दे चुका हूं, जब खुद गिरफ्तार हुए तब लोग नहीं निकले। फिर मार्शल लॉ की मिसाल दे चुका हूं कि पाकिस्तान में जब जब मार्शल लॉ लगा लोग बाहर नहीं निकले ना अगले दिन। कोई ऐसा तो नहीं हुआ लंदन की तरह के लाखों लोग निकल आए। तो इस बुनियाद पे मान लेंगे आप? नहीं, मेरा मतलब है कि फिर दो ही रास्ते हैं, फिर आप समझ लें, या तो अब हम क्या ये ड्राइंग रूम में हम बैठ के फैसला करेंगे कि ये तहरीक 27वीं तरमीम ठीक है या नहीं ठीक है। दो ही रास्ते हैं इसको फैसला करने के, यहाँ सड़कें रास्ता है या पार्लियामान रास्ता है। ये तीसरा रास्ता बता दें, अगर इनके पास कोई तीसरा रास्ता मौजूद है तो ये उस तीसरे रास्ते से हम चले जाते हैं। जहाँ तक बात है कि मार्शल लॉ को जवाज़ करार देने की, वो तो स्टेटेड गैर आइनी पोजीशन है ना। ठीक, मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे आप कहेंगे कि किसी के कोई गुनाह को कहेंगे जी गुनाह जस्टिफाइड है या नहीं है। वो तो एक आइन तोड़ने की बात है, आइन में लिखा है। ये तो पार्लियामान ने आइनी तरीके से काम किया है। कोई ये ऐसे ही बात है कि आप एक आइनी तरीके से हुए काम को एक गैर आइनी तरीके से किए हुए काम के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश करें, जैसे थोड़ी देर पहले अतर काज़मी साहब भी कोशिश कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूं, किस आईनी तरीके की आप बात कर रहे हैं? ये जो 27वीं आईनी तरमीम को ये आईनी तरीके से आप यहाँ तो आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे पता नहीं था आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं 27वीं आईनी तरमीम की तरफ इशारा कर रहा हूँ। यहाँ तो ये इन असेंबलियों को ना माने, यहाँ तो ये इन असेंबलियों को ना माने और इनके बाहर जाके बैठ जाएं। ठीक है, ये इनसे मरात भी लेते हैं, इनसे तनख्वाहें भी लेते हैं, इनके इजलास भी अटेंड करते हैं, इनमें तकारीर भी करते हैं, इनकी प्रिविलेज मोशन भी करते हैं, फिर कहते हैं हम इसको नहीं मानते। तो ये कौन सा तरीकाकार है? ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, सैयद मुजम्मिल साहब, उमर दराज गोंदल और अतर काज़मी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल आपसे इस्लामाबाद स्टूडियो से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।